جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی۔ یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا، قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف۔ اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے۔ سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی۔ تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے۔ کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے، لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا، اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ۔ اب امریکن آفیشل جو تھا، اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا۔ پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ، اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتہ تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے۔ کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر، اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے، پھر ہم اس کو معاف کریں گے۔ نہیں، اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے، کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب پتا تھا، تو اس کو معاف کر دیں گے۔ اب میں آج آپ کے سامنے جو میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں۔ 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو، وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے، کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے نہیں دے رہا، وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے؟ ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں؟ اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا، اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی، ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی، عمران خان کی تو ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہے، اور وہ سارے ادھر، اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے، میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے پیسے لے، وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی، اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ۔ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس، امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے، ہمارے میرے اپنے دو آ کے، ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے، وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر، اور ان سے بڑی لمبی، یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتہ تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد۔ تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا، تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں۔ تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ، ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟